السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور ملکہ مہاپیکر کوسم سلطان کی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو میں ہم کوسم سلطان کی ابتدائی زندگی سے متعلق جانیں گے کہ کوسم سلطان کہاں پیدا ہوئی اور استنبول شاہی محل میں کیسے پہنچی، سلطان احمد خان سے کتنی اولادیں ہوئیں، کن مشکلوں کا سامنا کر کے سلطنت عثمانیہ کو سمیٹے رکھا اور کس طرح غداروں نے آپ کا قتل کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ کون جانتا تھا کہ ایئر 1589 میں یونان کے جزیرہ تینوس میں پیدا ہونے والی ایک غیر مسلم لڑکی ایک دن مسلمانوں کی عظیم سلطنت کی ملکہ بنے گی اور تاریخ اسے سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور ملکہ کی حیثیت سے یاد رکھے گی۔ آپ کا پیدائشی نام انستاسیہ تھا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کو لے کر تاریخ میں زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، مگر کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ایک مسیحی راہب تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب کوسم سلطان کو استنبول لایا گیا تب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ پر ایک کم عمر سلطان احمد اول کی حکومت تھی۔ انستاسیہ جب حرم میں لائی گئی تو آپ کو ایک رات سلطان احمد خان کی خدمت میں بھیجا گیا۔ آپ ایک خوبصورت اور معصوم سی کم عمر لڑکی تھی اور جلد ہی آپ نے سلطان احمد اول کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور ان کی سب سے محبوب ترین نور نظر میں شمار ہونے لگی۔ جلد ہی آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ کا نام مہاپیکر رکھا گیا، جس کے معنی ہے چاند سے چہرے والی، مگر سلطان احمد نے آپ کو کوسم کا نام دیا۔ اگر سلطان احمد اول کے ابتدائی عہد حکومت کی بات کریں تو یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کے سیاسی معاملات میں خواتین کا دخل تھا۔ احمد اول کے ابتدائی دور میں سلطان مراد سوئم کی زوجہ اور محمد سوئم کی والدہ صفیہ سلطان کا حرم پر قبضہ تھا۔ سلطان احمد کم عمر تھے، اسی وجہ سے ان کی دادی صفیہ سلطان سیاسی معاملات پر بھی کافی حد تک قابض ہو چکی تھی۔ سلطان احمد اول نے جب اپنی دادی کا سیاسی معاملات میں اثر و رسوخ دیکھا تو جلد ہی ایئر 1604 میں انہیں معزول کر کے ترکی کے پرانے محل بھجوا دیا اور اپنی والدہ خاندان سلطان کو صفیہ سلطان کی جگہ مقرر کیا۔ خاندان سلطان والدہ سلطان بن گئیں، مگر بدقسمتی سے وہ زیادہ وقت اس عہدے پر فائز نہ رہ سکی اور جلد ہی ایئر 1605 میں انتقال کر گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کوسم سلطان احمد کے حرم میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکی تھی اور ایئر 1605 میں ہی کوسم سلطان کے یہاں ایک شہزادے کی ولادت بھی ہو چکی تھی جس کا نام محمد تھا۔ تاریخ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ اس وقت سلطان احمد اول کی ایک اور نور نظر ماں فیروز سلطانہ بھی ایک شہزادے کی ماں تھی اور ان کا بیٹا عثمان کوسم سلطان کے بیٹے محمد سے عمر میں بڑا تھا، مگر کوسم سلطان احمد کی ہر دل عزیز کنیز تھی۔ یہ خاندان سلطانہ کے بعد سلطان احمد نے حرم کے تمام معاملات کوسم سلطان کے سپرد کر دیے۔ یہاں سے کوسم سلطان کے دور کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ سلطان احمد کو آپ سے تقریباً 10 اولادیں نصیب ہوئیں، جن میں 5 بیٹے شہزادے محمد، سلطان مراد چہارم، شہزادے سلیمان، شہزادے قاسم اور سلطان ابراہیم اول شامل ہیں، اور 5 بیٹیاں عائشہ سلطان، فاطمہ سلطان، خانزادے سلطان، گورہان سلطان اور عاتقہ سلطان شامل ہیں۔ کوسم سلطان کی طاقت کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ 5 شہزادوں کی والدہ تھیں اور سلطان احمد اول کے دور میں بھی وہ سیاسی معاملات میں شریک رہیں۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ
سلطان احمد اول کی زوجہ تھی، مگر آپ کا نکاح سلطان احمد سے کس سن میں ہوا یہ بات واضح نہیں ہے۔ ایئر 1617 میں سلطان احمد اول کا انتقال ہو گیا اور سلطان احمد اول کے بعد ان کے بھائی سلطان مصطفیٰ اول تخت نشین ہوئے۔ یہ سلطنت میں پہلا موقع تھا جب سلطان کا جانشین ان کا بیٹا نہیں بلکہ بھائی مقرر ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ روایت عام تھی کہ سلطان تخت نشین ہوتے ہی اپنے تمام بھائیوں کے قتل کا فرمان جاری کر دیا کرتے تھے، مگر سلطان احمد اول نے ایسا نہیں کیا اور اپنے بھائی کو قتل نہیں کروایا۔ مگر سلطان احمد اول کا یہ فیصلہ سلطنت عثمانیہ کی ترقی کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہوا۔ مصطفیٰ اول نے تخت نشین ہوتے ہی سلطان احمد اول کے تمام بیٹوں کو قید کروا دیا اور کوسم سلطان روایت کے مطابق پرانے محل آ گئیں، مگر صرف 3 ماہ بعد ہی سلطان مصطفیٰ اول کو معزول کر دیا گیا اور سلطان عثمان دوئم جو کہ سلطان احمد خان اور ان کی کنیز ماں فیروز سلطانہ کے بیٹے تھے تخت نشین ہوئے۔ کوسم سلطان اس عرصے میں بھی پرانے محل میں رہیں اور ان کے بیٹے قید میں رہے۔ ایئر 1621 میں سلطان عثمان دوئم نے اپنے بھائی شہزادے محمد کا قتل کروا دیا۔ کوسم سلطان کا پہلا شہزادہ بھی ظالم عثمانی روایت کی زد میں آ گیا۔ یہ وقت کوسم سلطان کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس وقت کی فوج ینیچری ہر وقت سلطان عثمان کو دھمکی دیتی تھی کہ اگر اس نے ان کے مطالبے پورے نہ کیے تو وہ اس کے بھائی شہزادے محمد کو تخت نشین کر دیں گے، اور یہی شہزادے محمد کی موت کی وجہ بنی۔ مگر جلد ہی ایئر 1622 میں ہی ینیچری نے بغاوت کر کے سلطان عثمان کو قتل کیا اور ان کی جگہ ایک بار پھر سے شہزادے مصطفیٰ تخت پر بیٹھے، مگر اس بار بھی صرف 1 سال بعد انہیں معزول کر کے قید کیا گیا اور ان کی جگہ کوسم سلطان کے دوسرے بیٹے سلطان مراد چارم تخت نشین ہوئے۔ یہ ایئر 1623 تھا جب کوسم سلطان توپ کاپی محل واپس آئیں اور اس بار وہ مزید طاقتور اور با اختیار ملکہ بن گئیں، کیونکہ مراد چارم صرف 12 سال کے تھے۔ اس لیے تقریباً 9 سال تک کوسم سلطان نے سلطان کی نائبہ کا عہدہ سنبھالا اور سیاست میں بھی براہ راست حصہ لیا اور تمام سیاسی معاملات خود دیکھے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ پر سلطنت کی فوج ینیچری پوری طرح سے حاوی تھی، اور اس سے پہلے حال ہی میں وہ ایک بادشاہ کو قتل اور ایک بادشاہ کو قید کروا چکی تھی۔ اس لیے فوج نے کوسم سلطان پر بھی دباؤ برقرار رکھا۔ کوسم سلطان نے بہت ہمت اور سمجھداری سے سلطنت کے تمام معاملات دیکھے، مگر تھی تو وہ ایک عورت ہی نہ، وہ اتنی بڑی سلطنت کو ٹھیک سے سنبھال نہ سکی۔ ایئر 1632 میں سلطان مراد نے اپنی والدہ کو نائبہ کے عہدے سے ہٹایا اور صرف حرم تک محدود کر دیا۔ مراد چارم نے بھی اپنے تمام بھائیوں کو فوج کی بغاوت کے ڈر سے قتل کروا دیا، صرف ایک شہزادے ابراہیم کی جان بخش دی۔ ایئر 1640 میں سلطان مراد چارم بھی انتقال کر گئے اور سلطان ابراہیم اول تخت نشین ہوئے۔ کوسم سلطان نے سلطان ابراہیم کے دور میں بھی سلطنت کے سیاسی معاملات خود دیکھے اور ایئر 1648 میں سلطان ابراہیم کے قتل کے بعد کوسم سلطان کے بڑے پوتے ابراہیم اول اور ان کی کنیز خاص تورحان سلطانہ کے بیٹے محمد چارم تخت نشین ہوئے۔ سلطان محمد چارم صرف 6 سال کے تھے جب تخت نشین ہوئے، اسی وجہ سے کوسم سلطان نے ایک بار پھر سے نائبہ کا عہدہ سنبھالا۔ ایئر 1648 سے ایئر 1651 تک آپ نے دوسری بار نائبہ کی حیثیت سے سلطنت سنبھالی اور ایئر 1651 میں 62 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا۔
ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ کو ینیچری فوج نے فوجی بغاوت میں قتل کیا، اور کچھ روایات کے مطابق آپ کا قتل آپ کی بہو تورہان سلطانہ نے کیا۔ آپ کو سلطان احمد مسجد میں سلطان احمد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخ آپ کو والدہ معظمہ، والدہ مقتولہ اور والدہ شہیدہ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی پہلی خاتون تھیں جو 2 بار والدہ سلطان بنی اور 2 ہی بار نائبہ کا عہدہ سنبھالا۔ آپ نے 6 عثمانی سلاطین کے دور دیکھے۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جس مشکل وقت میں قاسم سلطان نے سلطنت عثمانیہ کو سنبھالا تھا، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید بہت جلد ہی عثمانی سلطنت دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔